رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ وللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم وہو اللہ لا الہ الا هو لہ الحمد فی الاولی والآخرہ ولہ الحکم والیہ ترجعون. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعل لی من ورثۃ جنۃ النعیم. فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں تک میری آواز پہنچے بے شمار اور بے حساب خلوص دل سے کی گئی ایمان، صحت و عافیت اور امن و سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صحابی رسول حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدد نبی محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتے ہیں. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمَا تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اور آپ کی ذات اقدس سے زیادہ حسین میری نگاہ نے کبھی کوئی دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ حسن و جمال والا کبھی کسی ماں نے جنا ہی نہیں. آپ ہر قسم کے عیب سے پاک صاف پیدا کیے گئے ہیں. گویا آپ کی ذات اقدس کو آپ کے منشا کے عین مطابق بنایا گیا ہے. خطبہ مسنونہ سے اپنے پہلے سبق کا آغاز کرتے ہیں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جب میدان جنگ میں گھمسان کارن پڑ رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ بنو ہاشم وغیرہ کے کچھ لوگ زبردستی میدان جنگ میں ہانک کر لائے گئے ہیں. انہیں ہماری جنگ سے کوئی سروکار نہیں، لہٰذا بنو ہاشم کا کوئی آدمی کسی کی زد میں آ جائے تو وہ اسے قتل نہ کرے. اگر ابو البختری کسی کی زد میں آ جائے تو وہ اسے قتل نہ کرے، اور عباس بن عبد المطلب اگر کسی کی زد میں آ جائے تو وہ اسے قتل نہ کرے کیونکہ وہ جبراً لائے گئے ہیں. اس پر عتبہ کے صاحبزادے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا ہم اپنے باپ، بھائیوں اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو قتل کریں اور عباس کو چھوڑ دیں؟ اللہ کی قسم اگر میری اس سے مٹ بھیڑ ہو گئی
تو میں اسے اپنی تلوار کا مزہ چکھائے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ یہ خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ابو حفظ، کیا اللہ کے رسول کے چچا کے چہرے پر تلوار کی ضرب لگائی جائے گی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیجیے کہ میں ابو حذیفہ کی گردن تن سے جدا کر دوں۔ اللہ کی قسم، یہ تو منافق ہو گیا ہے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کو تو یہ بات جذبات کی رو میں بہہ کر کہہ گئے، لیکن پھر وہ عمر بھر اس پر پریشان رہے اور اظہار افسوس کرتے رہے۔ کہا کرتے تھے، اس دن میں نے جو بات کہی تھی اس کی وجہ سے میں مطمئن نہیں ہوں، برابر خوف لگا رہتا ہے، بس ایک ہی صورت ہے کہ میری شہادت اس کا کفارہ بن جائے۔ بالآخر وہ جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے۔ جس شخص کی آنکھوں کے سامنے اس کے باپ، چچا اور بھائی کو بیک وقت طے کر دیا گیا ہو، اس کا رنجیدہ خاطر ہونا ایک قدرتی بات ہے۔ ان حالات میں سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ایسے کلمات نکلنا بعید از قیاس نہیں، لیکن جو ہی ان کے ہوش و حواس بحال ہوئے انہیں اپنی غلطی کا احساس تڑپانے لگا۔ وہ ہر دم یہی سوچتے تھے کہ اس غلطی کے کفارے کی صورت ایک ہی ہو سکتی ہے کہ میں اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں۔ بالآخر ان کا یہ جذبہ قبول ہو گیا۔ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا ایمان یقین کی بلندیوں کو چھو رہا تھا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حد درجہ وفادار تھے۔ تاہم بشری تقاضوں کے زیر اثر کچھ احساسات ان میں دیکھے گئے۔ ایمان بشری تقاضوں کو ختم نہیں کرتا بلکہ انہیں مہذب بنا دیتا ہے۔ ایمان لوگوں کو جیلی تعصب سے نکال کر وفا کا ایسا پیکر بنا دیتا ہے جو عملی صورت میں قانون الہی کی ہرگز مخالفت نہیں کرتا۔ سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ بڑے بڑے حوادثات اسے ہلا نہیں سکے۔ باپ کو کنویں میں گرتا دیکھ کر بیٹا ہونے کے ناطے محبت پدری کی رگ ضرور بھڑکی، لیکن ان کا ایمان بلند ترین پہاڑوں کی طرح مضبوط تھا۔ صرف اپنی توقع کے خلاف اپنے باپ کے کفر کی حالت میں مر جانے کا انہیں بہت دکھ تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدر کے دن اپنے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچانک ٹکراؤ ہو گیا۔ ان دنوں عبد الرحمن شرک پر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے اور مکی لشکر میں شامل تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، او خبیث، میرا مال کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، ہتھیار، تیز رو گھوڑے اور اس تلوار کے سوا کچھ باقی نہیں جو بڑھاپے کی گمراہی کا خاتمہ کرتی ہے۔ معرکہ بدر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بڑے درخشاں نقوش رقم کیے۔ اس معرکے میں عقیدے پر ثابت قدمی کی جو شاندار مثالیں سامنے آئی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن حشام کو قتل کر دیا۔ بدر میں رونما ہونے والے ان فقیت المثال نمونوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ قومیت کا پروپیگنڈا کرنے والے کہاں ہیں، جو اس زعم باطل میں مبتلا ہے کہ خون اور زبان کا تعلق عقیدے اور دین کے تعلق سے زیادہ قوی ہے، کیا یہ وہ پہلا ایندھن نہیں جس سے بدر کا فیصلہ کن معرکہ گرم ہوا؟ یہ اقربا کا خون تھا جسے ایک ہی خاندان کی تلواروں نے بے دریغ بہایا تھا۔ کیا ہاشم بن عبد مناف کی آل میں سے حمزہ، عبیدہ اور علی رضی اللہ عنہم نے اپنے بھائیوں عتبہ، شیبہ اور ولید کا خون نہیں بہایا؟ جو آل عبد شمس بن عبد مناف تھے، انہوں نے اپنے چچیرے بھائیوں کا خون قومیت کی قربان گاہ کی بجائے عقیدے اور دین کے راستے میں بہایا۔ یہ اصول اور عقائد کی جنگ تھی، قومیت اور مفاخر کی جنگ نہیں تھی۔ اس میں اسلام کے لشکر نے شوق اور ثابت قدمی کا عدیم النظیر مظاہرہ کیا۔ اس جنگ میں اسلام نے دور ترین لوگوں کے درمیان محبت، موافقت اور بھائی چارہ پیدا کر دیا اور کفر نے سگے بھائیوں اور اقربا میں فاصلے پیدا کر دیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حارثہ ابھی چھوٹی عمر کے تھے کہ بدر میں شہید ہو گئے۔ ان کی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ حارثہ سے مجھے کتنا پیار ہے۔ اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کرتی ہوں اور ثواب کی امید رکھتی ہوں، اور اگر وہ کسی اور جگہ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تجھ پر رحم کرے، کیا تو دیوانی ہو گئی ہے؟ کیا وہ محض ایک جنت ہے؟ وہ تو کئی جنتیں ہیں، اور تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے۔ ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حارثہ وہ تو ایسی جنت ہے جس میں بہت سے باغات ہیں، اور تیرا بیٹا تو فردوس بری میں ہے۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا آخرت پر کس قدر محکم اور ناقابل تسخیر یقین تھا اور انہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کتنی تڑپ تھی۔ اسلامی معاشرے نے لوگوں کے خیالات تبدیل کر دیے تھے اور انہیں آخرت سے منسلک کر دیا تھا۔ اب وہ صرف رضائے الہی کے طلبگار بن گئے تھے، جبکہ اس سے پہلے ان کی خواہش یہی ہوتی تھی کہ ان کی بہادری کے قصے عورتوں کی زبان پر ہوں، ان کے قبیلے کا سردار ان سے راضی ہو جائے اور ان کی شجاعت و دلیری پر اشعار کہے جائیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ موسیٰ بن عقبہ اور ابن شہاب رحمۃ اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد گرامی خصیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ میں شریک ہونے کے لیے آپس میں قرہ اندازی کی۔ قرہ بیٹے کے نام کا نکلا۔ باپ نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، آج تو بدر میں شریک نہ ہو بلکہ میرے حق میں دست بردار ہو جا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے میرے پیارے ابا جان، اگر جنت کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہوتا تو میں ضرور آپ کو ترجیح دیتا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک ہوئے اور شہادت سے سرفراز ہوئے۔ اس کے بعد ان کے والد خصیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد میں شریک ہوئے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ واقعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قابل رشک کردار کی روشن مثال پیش کرتا ہے کہ ان میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی کس قدر رغبت اور مسابقت پائی جاتی تھی۔ سعد بن خصیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد گرامی دونوں اکٹھے بدر میں شریک نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ دونوں میں سے ایک کا گھر کی دیکھ بھال کے لیے پیچھے موجود رہنا ضروری تھا۔ کوئی بھی دوسرے کے حق میں دست بردار ہونے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ نوبت قرہ اندازی تک جا پہنچی۔ بالآخر یہ سعادت بیٹے کے حصے میں آئی۔ حالانکہ وہ اپنے والد کا حد درجہ احترام کرتے تھے، لیکن حصول جنت کے شوق نے انہیں یہ جواب دینے پر مجبور کر دیا کہ اے ابا جان، اگر جنت کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہوتا تو میں ضرور آپ کو ترجیح دیتا۔ غزوہ بدر میں سیدنا عکاشہ بن محسن اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے کہ ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ وہ دوڑے دوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی، اللہ کے رسول، میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت ایک ٹہنی پڑی ہوئی تھی۔ آپ نے انہیں وہی ٹہنی تھما دی اور کہا، عکاشہ جاؤ اس ٹہنی کے ساتھ لڑائی کرو۔ سیدنا عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ٹہنی لے لی اور اسے ہلایا تو وہ مضبوط چمکتی ہوئی تلوار بن گئی۔ پھر انہوں نے اس سے لڑائی کی جہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اس تلوار کا نام العون یعنی مدد رکھا گیا۔ پھر یہ تلوار ہمیشہ ان کے پاس رہی۔ وہ باطل کے خلاف تمام لڑائیوں میں اسے ہی استعمال فرماتے تھے، جہاں تک کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب فتنہ ارتداد کا ظہور اور مرتدین کے خلاف جہاد شروع ہوا تو ایک مرتد کذاب طلحہ اسدی نے انہیں شہید کر دیا۔ اس وقت بھی یہ تلوار ان کے پاس تھی۔ جب طلحہ نے انہیں شہید کیا تو یہ اشعار کہے، تم نے ان لوگوں کو سمجھا کیا ہے؟ تم انہیں قتل کرنے کے در پہ ہو؟ ٹھیک ہے، یہ لوگ مسلمان نہیں، مگر کیا یہ لوگ انسان بھی نہیں؟ اونٹ ہتھیار لیے گئے اور عورتیں قید کر لی گئیں۔ دیکھو، تم حبال طلحہ کا بیٹا یا بھتیجا اس کو قتل کر کے زندہ سلامت نہیں جا سکو گے۔ میں نے حمالہ گھوڑی کا سینہ ان کے آگے کر دیا ہے۔ یہ گھوڑی بڑی شاندار ہے، اس نے بارہا بہادروں کی للکاریں سنی ہیں۔ کبھی یہ کپڑوں میں زرہیں پہنتی نظر آتی ہے اور کبھی بغیر ذرہ کے دکھائی دیتی ہے۔ یہ اس رات کا واقعہ ہے جب میں نے ابن اکرم کو گھٹنوں کے بل گرا پڑا چھوڑا اور عکاشہ غنمی کو خجال کے قریب بچھاڑ دیا۔ عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی کہ میری امت سے 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے اور ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبوب خدا، اللہ سے دعا کریں کہ میں بھی ان میں سے ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا نے فرمایا، تم انہی میں سے ہو۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اسے بھی ان میں داخل فرما۔ انصار میں سے ایک اور آدمی کھڑا ہو گیا اور اس نے بھی درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں داخل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عکاشہ تم سے سبقت لے گیا ہے۔ جنگ بدر کے ایک اور مجاہد سلمہ بن اسلم بن حریش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار بھی جنگ کرتے کرتے ٹوٹ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا نے انہیں کھجور کی ایک خشک ٹہنی دے دی اور فرمایا اس سے دشمن پر وار کرو۔ انہوں نے وہ ٹہنی ہاتھ میں لی تو وہ شمشیر خار اشکاف بن گئی۔ جنگ کے اختتام تک وہ اس سے دشمن پر تابڑ توڑ حملے کرتے رہے اور انہیں موت کی نیند سلاتے رہے۔ یہ تلوار ہمیشہ ان کے پاس رہی حتیٰ کہ انہوں نے حضرت ابو عبیدہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت لڑی جانے والی جنگ جسر جو عراق میں تھی اس میں شہادت پائی۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد